اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہزاروں درود و سلام بحضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے، پیار کرنے والے، ہم سے رابطہ کرنے والے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ. اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بات کہوں گا کہ صحت کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے کہ زندگی چلتی رہتی ہے اور صحت کی جو خرابی ہے دراصل اگر میں غلط نہ کہوں اور میری ناقص عقل کے مطابق سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے آپ کی ڈائٹ، آپ کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو صحت مند بھی رکھتی ہے اور بیمار بھی بناتی ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ ہمیشہ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے پیر کا دن ہے اور اس دن ہمارے پاس ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے آتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ بڑی کام کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان کی دی ہوئی باتیں، ان کی ٹپس یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ناظرین ان سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں. تو آج بھی میرا مقصد ہے کہ ہمارے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محمد ارشد اعوان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا احسان، شکر اللہ کا. اپنا سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. اور میں اپنے ناظرین سے یہ بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا وہ بھی خواتین کے حوالے سے، تو اس پروگرام میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تو میں اپنی دیکھنے والی ماں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خواتین خاص طور پہ ذرا متوجہ رہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، تاکہ آپ تک بڑی زبردست معلومات پہنچنے والی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج کا پروگرام بھی خواتین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی. تو یہ جو ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینورجیا، یہ مینورجیا کیا ہے؟ بہت شکریہ. یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. مینورجیا ایک ایسی بیماری ہے عورتوں کی کہ جب وہ منتھلی سائیکل ان کا ہوتا ہے تو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. عام طور پر اگر نارمل دیکھا جائے تو 3 دن سے لے کر 7 دن تک نارمل ہوتی ہے. لیکن جن عورتوں کو مینورجیا کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ان کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب ان کو زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ 7 دن سے بڑھ جاتی ہے، یا ان 7 دنوں کے اندر بھی اگر ہو تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اس سے عورت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے راستے پر جائیں، کیسے اس کا علاج کریں اور کیسے ٹھیک ہوں گے. تو ہومیوپیتھک کے اندر اس بیماری کے حوالے سے بہترین ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جو انشاءاللہ پروگرام میں آگے ذکر کریں گے. سر میں بھی یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اس مینورجیا کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، مینورجیا یعنی جب پیریوڈ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، بلیڈنگ بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، تو چونکہ بلڈ اندر سے ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی علامت جو ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے. جسم میں دردیں پیدا ہو جاتی ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے عورت کے اندر بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی ویکنیس کے ساتھ بہت ساری ایسے عورتیں ہیں کہ ان کو چکر بھی آتی ہیں، رات کو نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت ساری عورتوں میں محال ہو جاتا ہے. اور جو علاج ٹھیک طریقے سے جن کا نہیں ہو پاتا ہے یا نہیں کروا پاتی ہیں تو ان میں مزید بھی مسائل آگے بڑھتے رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بھی آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس مینورجیا کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں جو آتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی رسولی بن جاتی ہے، کوئی فائبرائڈ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نیچرلی طور پر ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بھی ساتھ میں کمزوری ہوتی ہے. اسی طریقے سے اندر کوئی سسٹ بن جاتی ہے، اندر جو ان کی ایک تہ ہوتی ہے، بچے دانی کے اندر ایک تہ ہوتی ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ساری باتیں، تو ہم بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی بھی ہماری دیکھنے والی جو خاتون ہیں، اگر ان کو کسی بھی طرح سے ان تمام باتوں میں یہ لگے کہ ان میں بھی ایسے کچھ شواہد پائے جاتے ہیں تو ضرور آپ رجوع کریں اپنے ڈاکٹر سے. اور بلکہ ڈاکٹر محمد ارشد اعوان صاحب بھی 24/7 آپ کے لیے حاضر ہیں
تو جو اتنی مفید باتیں کرتے ہیں، تو جب انشاءاللہ آپ ان کے کلینک جائیں گے تو آپ زیادہ مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس مرض کے جو بیمار ہوتے ہیں، یہ مونوریجیا جو ہے، تو ان کو زیادہ خون کیوں آتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں زیادہ خون آنے کی پہلی وجوہات جو پرائمری ہوتی ہے، تو پرائمری وجوہات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو بلیڈنگ زیادہ تعداد میں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو سیکنڈری کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی لنگز میں پرابلم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیریوڈ زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی فائبرائڈ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے پیریوڈ کا آنا زیادہ تعداد میں آنا، زیادہ مقدار میں آنا اور جسم میں کمزوری پیدا ہونا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے انڈومیٹریوم میں، انڈومیٹروسس میں ان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو بلیڈنگ آنے کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ فائبرائڈ کے ساتھ عورتوں کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ کافی ویک، کمزور اور خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بالکل، آپ کی باتوں سے میں تھوڑا سا یہ اخذ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ تو جہاں پہ مطلب جہاں تک دنیا ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ خواتین تو موجود ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ جو ہے عورتوں کے نالج میں اس چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیچاری شروع سے جب پہلا پیریوڈ ان کو ہوتا ہے، اس سے لے کر جب تک ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کو بلیڈنگ اسی طرح تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے، ان کی جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں شادی کے بعد، اگر ان کو بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو جب بچے نہیں ہو رہے ہیں تو جب وہاں پر وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں یا ٹیسٹ کرواتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی فائبرائڈ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو اس کے بعد جا کر ان کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی عورت کو پتہ چلے جب پہلا پیریوڈ آتا ہے یا پیریوڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، جب پیریوڈ میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ اس میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوری ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائے یا چیک تو کروائے کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ بجائے اس کو کہ یہ سمجھیں کہ ایک نیچرل سائیکل ہے، طریقہ کار ہے، تو ان سے کنسلٹ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ بہت بہتر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور جب اس کی ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے چیز، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہے صحیح، تو ٹریٹمنٹ کروائیں گی تو وہ نارمل زندگی اور نارمل عورتوں کی طرح رہنا شروع کر دیں گے، زندگی گزاریں گی۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ اس مینوریجیا کا ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے؟ ہاں، یہ میرے دل کا کوشچن ہے، اور میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اس پار جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اس علاج کے حوالے سے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی عورتیں ہیں اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہومیوپیتھک سائنس کے حوالے سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر یقین مانیں، میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آج تک میری کلینک میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں اور وہ کسی بھی مسئلے میں عورتوں کے، جس طرح پچھلا ہمارا پروگرام تھا ڈسمینوریا یعنی درد کے ساتھ ہیضانہ، اس میں نے وہ 3 میڈیسن بھی بتا دی تھی، لیکن مینوریجیا میں بھی درد بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی درد ہوتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک کے اندر اس کا اتنا شاندار علاج ہوتا ہے کہ کوئی عورت میسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو۔ زبردست۔ میں ہر روز آنے والی عورتوں کو جب دیکھتا ہوں وہ سالوں سے کرائسس میں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوسری سائڈ پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 22 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور 22 سال میں نے جتنی عورتیں آج تک دیکھی ہیں اور ان کو سٹل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے مسائل، ابھی فائبرائڈ کا ذکر ہی میں کر رہا تھا، تو مینوریجیا میں جب ایلوپیتھک سائڈ پہ جائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ فائبرائڈ کا ٹریٹمنٹ وہاں پر ہو جائے، کوئی ایک فائبرائڈ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اور میری کلینک میں سینکڑوں مریضہ جو ہیں جن کے فائبرائڈ تھے، میری کلینک میں سینکڑوں مریضیں ٹھیک ہو چکی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اور میری کلینک تو میری ہے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں اچھے ہومیوپیتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو ان کی کلینکوں میں کتنی عورتیں ٹھیک ہوتی ہوں گی۔ بالکل۔ اور یقین مانیں کہ جو ایک دفعہ جو عورت ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے آگاہی اس کو مل جاتی ہے تو وہ کبھی کسی دوسرے علاج کی طرف جاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دوسری سائڈ پہ سالوں کے ساتھ اس کا حل نہیں نکلتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک، چونکہ ہومیوپیتھک کے اندر پوٹنسی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیوریٹیو پاور ہوتی ہے، یعنی یہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا اثر رکھتی ہے اپنے اندر، تو بہت کم خرچے میں اور بہت کم ٹائم میں فائبرائڈ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر مزید جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایک نارمل جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں اور یہ مینوریجیا
میں کیا فرق ہے؟ हाँ देखें, नॉर्मल पीरियड जो होते हैं तो उसमें ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल आ रही होती है, जिसमें जिस्म में थकावट नहीं होती है, जी जिस्म में कमज़ोरी नहीं होती है, जिस्म में दर्दें नहीं होती हैं, बल्कि नॉर्मल तौर पर पीरियड आ रहे होते हैं. लेकिन जब हैवी ब्लीडिंग आती है तो उसके साथ खून की कमी आती है, चक्कर आते हैं, जिस्म का दर्द होता है, सर का दर्द होता है और बेशुमार मसाइल होते हैं जो नॉर्मल से हटकर जो हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. जी. अच्छा, इलाज के हवाले से आपने पूछा किस होम्योपैथिक इलाज बताएं. जी. तो होम्योपैथिक इलाज बताना यहाँ पर इसलिए कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको देखना पड़ता है सही कि मेनोरेजिया हुआ क्यों है. किसी सिस्ट की वजह से है, कोई और अंदर मसला है, कोई फाइब्राइड है. सबसे पहले तो डायग्नोज बनानी पड़ती है. जी. अगर मैं अभी यहाँ पर मेडिसिन बता दूंगा तो स्क्रीन के उस पार जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं, शायद वो उनको ज़रूरत ना हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो. हाँ, तो वो जब सुनेंगी तो वो मेडिसिन जब मंगवाएंगी, इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी, तो कहेंगी होम्योपैथिक काम इलाज ही नहीं करता है. तो इसके लिए डायग्नोज बनानी पड़ती है. सही. इसके लिए डायग्नोज बनानी पड़ती है. जो हमारे पास बड़ी बड़ी मेडिसिन है, स्क्रीन के उसके उस पार मेरे पास मेरे तल्लुक वाले मेरे दोस्त और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बाहर मुल्क से भी लोग डॉक्टर सुन रहे होते हैं. तो उनकी अगाई के लिए थैलास्पी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, सबाइना इसमें बहुत अच्छा काम करती है, और सिम्टम के मुताबिक कोनियो में इसमें बहुत अच्छा काम करती है जब फाइब्राइड होती है. तो इसी तरीके से बेशुमार मेडिसिन जो हैं फाइब्राइड के अंदर और मेनोरेजिया के अंदर जो हैं, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो उनके सिम्टम्स के मुताबिक और उनकी उसकी काजेटिव फैक्टर के मुताबिक कि पीछे क्या मसला चल रहा है, उस मसले को देखकर जब मेडिसिन लिखी जाती है तो बेशुमार मरीज़ें जितनी भी आने वाली होती हैं उनके पीरियड नॉर्मल हो जाते हैं, और जो हैवी ब्लीडिंग होती है वो रुक कर नॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं, और उनके अंदर जितनी भी बीमारी होती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ट्रीट करके उसको ठीक कर देती है. जी बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात की. और मैं फिर भी थोड़ी सी इसको दोबारा बयान करता चलूँ कि कोई भी डॉक्टर साहब आएंगे तो आपको जो कहेंगे कि जी फ़लाँ मर्ज़ के लिए फ़लाँ बीमारी के लिए ये फ़लाँ दवा, लेकिन उसका जो सही तरीका जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है कि जो उन्होंने दवाई बताई वो हर सिचुएशन में मुआफ़िक ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मौलिज के पास जाएँ, उनको अपनी टेस्ट वगैरह जो भी करवाते हैं, उसके बाद वो जो डायग्नोज करेंगे वही असल चीज़ होगी. डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा कि ये मेनोरेजिया ज़्यादातर किस उम्र में होता है? जी शुक्रिया. देखिए, मेनोरेजिया की उम्र कोई ख़ास नहीं होती है. जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं और 45-50 साल की उम्र तक किसी भी एज के दरमियान उसके अंदर कोई मसला हो सकता है, नेचुरली हो सकता है या किसी मसले की वजह से हो सकता है. तो इसलिए स्पेसिफिक कोई एज नहीं होती है कि जिस एज के अंदर ये ज़्यादा पाया जाए. हर एज की औरतें मैंने देखी हैं, लड़कियां देखी हैं, औरतें देखी हैं, बुज़ुर्ग देखी हैं जिनको मेनोरेजिया का मसला है. तो मेनोरेजिया की कोई ख़ास एज नहीं होती है, किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी औरत को हो सकता है. और डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस बीमारी की तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? हाँ देखें, मेनोरेजिया के हवाले से सबसे पहले जो देखा जाता है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है. अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें वाज़ेह हो जाती हैं. फिर इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट होते हैं. कहीं उनके अंदर कोई हार्मोनल अगर प्रॉब्लम हो तो उसकी हार्मोनल टेस्ट, जिस तरह FSH हो गया और इस तरह के जो बाकी टेस्ट होते हैं औरतों के हवाले से और उनके हार्मोन के हवाले से, तो वो सारे टेस्ट करवा के उसकी तशख़ीस कर ली जाती है कि अंदर मसला क्या चल रहा है. तो फिर उसके मुताबिक की उसकी ट्रीटमेंट भी होती है. डॉक्टर साहब, एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि आप से मैं पूछूं कि ये भी आप बताइए ज़रूर कि इस मेनोरेजिया में कौन कौन सी पेचीदगियाँ आ सकती हैं? देखें, मेनोरेजिया चूँकि ब्लीडिंग ज़्यादा मकदार में होती है और उस ब्लीडिंग की वजह से जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, खून में कमी पैदा हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जिस्म में दम नहीं रहती है, बेचैनी होती है और पीरियड के दौरान शदीद किस्म के दर्द भी हो सकते हैं. तो इस तरह के मसाइल, इस तरह की पेचीदगियाँ मेनोरेजिया के साथ हो सकती हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि किस सिचुएशन में इस बीमारी के को समझने के लिए डॉक्टर से रुजू किया जाए? जी बिल्कुल. जब औरत जब भी बीमार होती है, ये एक नेचुरली अमल है और ये अमल जब बढ़ता जाता है, जब ब्लीडिंग बढ़ती है और इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि उसका उठना बैठना चलना फिरना नामुमकिन हो जाता है, और अगर वो उसका इलाज नहीं कराएगी तो मज़ीद कम्प्लिकेशन में पड़ जाएगी. तो जब हैवी ब्लीडिंग होती है, वो समझे कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है और हर महीने में इसी तरह हो रही है और कमज़ोरी पैदा हो रही है,
تو فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی گائنی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہیں, اگر نہیں ٹھیک ہوئی ہیں تو ہومیوپیتھک کو ضرور آزما لیں. انشاءاللہ ہومیوپیتھک علاج سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج سے بے شمار عورتیں ہماری کی کلینک میں ٹھیک ہو چکی ہیں, اور جو علاج کرا کے تھک گئی ہیں تو وہ ضرور اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کروائیں گی تو یقینی طور پر صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس کے بچاؤ کے لیے کیا ممکنہ چیزیں ہیں؟ ہاں دیکھیں, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جب مینوریجیا ہوتا ہے, بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. تو خون کی کمی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے فروٹ کا استعمال, سیب کا استعمال, انار کا استعمال, اس طرح کی چیزیں کھائیں گے. اور گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن میں, اور جتنی زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں گے, فریش جوسز کا استعمال کریں گے تو ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا, اور اس کی جو کمزوری ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ فروٹ کا استعمال ضرور کریں جن کو مینوریجیا کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بحال ہوگی اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی. زبردست ڈاکٹر صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے حوالے سے اور تمام گفتگو کے حوالے سے بڑا جامع تھا, اور آپ نے بہت سارے سوالات کے جوابات بڑی مستعدی سے دیے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنے پروفیشن پر عبور حاصل ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی بات کا بھی بڑا مستند جواب دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے, آپ کو بھی. ڈاکٹر صاحب آپ آئے, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, مہربانی. اور بس آخری بات ساتھیوں میں یہ کرتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو جب اس کے کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, وہ جب بیماریوں کے حوالے سے سد باب کی بات کرتا ہے, اس کی روک تھام کی بات کرتا ہے, تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں. اور میں شروع میں بھی ہمیشہ یہ دعا دیتا ہوں اور آخر میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے چلیں جہاں پہ آپ صحت مند رہیں, دماغی طور پہ, دلی طور پہ, اور مالی طور پہ بھی میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور خوشحال رکھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سویر صد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.